ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری عقل بڑھے اور اس کے اندر نئے نئے تھنکنگ، نئے نئے سوچ اور نئی نئی فکر اس کے اندر آئے، میں اس کے ذریعے سے خدمت کر سکوں۔ تو ہمارے سامنے علی جناب پیرزادہ سید تنویر ہاشمی قبلہ متضلہ اور عالمی تشریف فرما ہے۔ میں ان کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کروں گا کہ حضور آپ یہ بتائیے کہ انسان اپنی عقل کو کس طرح بڑھا سکتا ہے، اپنے عقل میں اضافہ کس طرح کر سکتا ہے، اور اس میں ہمارے بزرگان دین کا کیا اصول رہا، کیسے ان کی کیا ہدایتیں تھیں اور ان کے کیا کیا ارشادات تھے، تاکہ ہمارے ان عوام کو پتہ چلے کہ عقل کیسا بڑھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بادام کھانے سے عقل بڑھتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ کھیلنے سے عقل بڑھتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ کتابیں پڑھنے سے عقل بڑھتی ہے۔ تو آخر مجھے یہ بتائیے کہ عقل کیسے بڑھتی ہے اور اس کو بڑھانے کے لیے ہمارے بزرگان دین نے کیا طریقہ بنایا تھا، اس حوالے سے ہمیں کچھ آپ اپنے قیمتی ارشادات سے نوازیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں حضرت، بہت اچھا سوال تھا۔ ویسا تو فزیکل طور پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے عقل میں قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے امام بخاری کے بارے میں سنا ہوگا کہ امام بخاری سے خود منقول ہے بادام کھانے کے بارے میں کہ حضرت امام بخاری بادام کا استعمال کیا کرتے تھے۔ کھین پوش سے بھی ذہن پرچ ہوتا ہے، کتابیں پڑھنے سے ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب احیاء العلوم میں کچھ چیزوں کا 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ 4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں عقل ایک الگ چیز ہے اور چالاکی ایک الگ چیز ہے، سمجھ الگ چیز ہے۔ تو عقل میں اضافہ اور قوت کے واسطے اسی لیے فرمایا گیا کہ مومن کی جو عقل ہے، مومن کے ایمان کی جو روشنی ہے، یہ بہت قوت والی ہوتی ہے۔ اب وہ روشنی حاصل کرنے کے واسطے، عقل میں نورانیت حاصل کرنے کے واسطے کیا چیز کرنا چاہیے؟ تو جہاں پر فزیکل طور پر بہت ساری چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں، وہاں پر 4 چیزیں جو حضرت امام غزالی سے منقول ہے، تو وہ یہ ہے کہ حضرت امام غزالی نے سب سے پہلے فرمایا کہ فضول کلام کو ترک کرو، پہلی چیز۔ دوسری چیز مسواک کیا کرو، اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اور چوتھی چیز جس کے بارے میں امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کو نقل فرمایا ہے، وہ ہے علماء کرام سے میل جول رکھو، تاکہ ان سے علم میں ہمارے علم میں اضافہ ہو، علم سیکھے۔ یہ نہ ہو کہ ہم علماء کرام سے اس لیے میل جول رکھیں کہ ان کو ہم نصیحتیں کرنے لگیں یا ان کو ہم اپنے ایک جو دماغ ہے اس سے ہم مشورہ دینے لگیں، نہیں، بلکہ جو علمی کتب میں موجود ہے ان سے ہم علم حاصل کریں، اس کی روشنی حاصل کریں، تاکہ ہمارے عقل میں اضافہ اور قوت حاصل ہو۔